طبقہ ہے. صحابہ کرام کا ایک گروہ ہے, چند صحابہ کرام ہیں مگر کمال کے صحابہ کرام ہیں. ان کا صبر, ان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, بہت ہی پیارا بیان ہے, آپ اس بیان کو پہلے سنیں. آج جو موضوع ہے وہ بڑا پیارا ہے, بڑا نرالا ہے, اور یوں سمجھیے کہ بہت کچھ ہمیں اس سے سیکھنے کو ملے گا. صحابہ کرام علیہم الرضوان میں مختلف طبقات تھے, ٹھیک ہے نا. جیسے 4 خلفائے راشدین ہیں, پھر عشرۂ مبشرہ ہیں, پھر بدری صحابہ ہیں جو اصحاب بدر تھے, بدر کے مارکے میں تھے. اسی طرح کچھ وہ تھے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے, ایک کیٹیگری وہ بنتی ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. کچھ صحابہ نے 1 ہجرت کی, کچھ صحابہ نے 2 ہجرتیں کی. تو علماء نے بہت ساری صحابہ کرام کی کیٹیگریز بیان کی, ان کے فضائل بیان کیے. مگر آج جو میں کیٹیگری یا جس عظیم طبقے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں, بڑا نرالا طبقہ ہے. صحابہ کرام کا ایک گروہ ہے, چند صحابہ کرام ہیں مگر کمال کے صحابہ کرام ہیں. ان کا صبر, ان کی قناعت ہیں, ان کی غربت کے اوپر اللہ کی رضا پر راضی رہنا, اور بالخصوص نبی پاک سے ان کی محبت, اور پھر قرآن میں ان کے فضائل بیان ہوئے. وہ کون سے صحابہ ہیں اور یہ کون سا خوبصورت گروہ ہے, میں بتاتا ہوں پہلے. ہاں, یہ صحابہ کرام کی ایک بڑی یونیک کیٹیگری ہے. ان کے گھر نہیں تھے, ٹھیک ہے. یہ نبی پاک کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے سارا دن. ان کے پاس بعض اوقات پہننے کے کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے, ایک چادر ہوتی تھی بس, اسی سے وہ ستر کو ڈھانپتے تھے. مگر سرکار کے در پہ پڑے رہتے, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. علم دین سیکھتے تھے, اور نبی پاک بھی ان سے بڑا پیار فرماتے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے کہ جب مدینے جاتے ہیں نا تو آج بھی نبی پاک کے روضے کے قریب ایک چبوترا بنا ہوا ہے, اصحاب صفہ کا چبوترا. یہ اسی جگہ بیٹھتے تھے. اب ذرا جو مدینہ شریف گئے, میری بات جلدی سمجھ جائے گی کتنا قریب ہے. وہ روضہ رسول جو آج ہے وہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک تھا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا. اتنا قریب یہ بیٹھے رہتے تھے. میرے آقا باہر تشریف لاتے, ان کو کھانا کبھی دیتے, ان کو علم دین عطا فرماتے, اور یہ بیٹھے رہتے تھے. تو یہ وہ صحابہ ہیں جو بڑے کمال کے صحابہ ہیں. اب ذرا ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اہل الصفۃ اضیاف الاسلام, یعنی اصحاب صفہ اسلام کے مہمان ہیں. وہ صحابہ کرام جن کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا, دور دراز علاقوں سے علم دین سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوتے, ان کے پاس کوئی رہائش نہیں ہوتی, وہ مقام صفہ پر آ کر قیام کرتے تھے. دنیاوی لذتوں سے دور, نفسانی خواہشات سے پاک رہ کر رات دن یہیں رہتے, عبادت کرتے, علم دین سیکھتے اور سکھاتے, اور دین کی خدمت میں مصروف رہا کرتے تھے. ان کی سبحان اللہ, ان کی قسمت تو دیکھیے کہ ساری دنیا چھوڑ کر کس کے در پر ڈیرے جمائے ہیں, سخیوں کے سخی کے در پر ڈیرے جمائے ہیں. در اقدس پہ تمہارے کو پڑے رہتے ہیں, بڑھ کے جنت سے مدینے کی فضا جانتے ہیں. اپنی ہستی سے جو تیرے در پہ مٹنا جانتے ہیں, کچھ وہی لطف فنا اور بقا جانتے ہیں. اصحاب صفہ کی قسمت تو ایسی تھی. قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. اللہ فرماتا ہے اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ علی حجویری داتا صاحب فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوئی ہے. اب ذرا اس آیت کا پس منظر, شان نزول سمجھیے. ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ غیر مسلموں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو بڑے غیر مالدار غریب سے صحابہ بیٹھے ہیں. اب ظاہر ہے جو غریب ہوتا ہے اس کے کپڑے بھی بڑے نارمل سے ہوتے ہیں, اور اصحاب صفہ کے پاس تو پراپر ڈریس بھی نہیں ہوتا تھا, اتنے غریب تھے, ایک چادر بعض اوقات پہنتے تھے. تو جب مالدار لوگ آئے نا اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے, اور دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو غریب سے اور غیر مالدار لوگ بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہمیں بڑی شرم آتی ہے, آپ ان کو یہاں سے دور کر دیں, اپنے پاس نہ بٹھائیں, ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں, ہم مسلمان ہو جائیں گے, مگر آپ ان کے ساتھ ہمیں نہ بٹھائیں. اللہ اکبر, غریبوں کے آقا, بے کسوں کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مطالبے سے صاف انکار فرما دیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب کریم, وہ خوش نصیب نیک دل مسلمان جو صبح و شام اللہ کو پکارتے, عبادت کرتے ہیں, صرف اور صرف
اللہ پاک کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور مت فرمائیے۔ سبحان اللہ، جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا، جو خدا کا ہوا ہوا تیرا، حوصلے کیوں گھٹیں غریبوں کے، ہے ارادہ بڑھا ہوا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ ہے میرا اور آپ کا اسلام، کہ اسلام کی ابتدا میں بھی غریبوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ نبی پاک کے ساتھ صحابہ بڑی غربت میں رہتے تھے، مگر کیا خوبصورت تعلیم قرآن پاک کی ہے کہ اے محبوب یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کیجئے۔ اور غیر مسلموں کا مطالبہ کیا تھا؟ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے۔ مگر سچ بتائیں، کیا آج کے مسلمانوں کا بھی یہ انداز نہیں ہو گیا؟ تھوڑے سے پیسے آ جائیں، تھوڑا سا مقام مل جائے، اب ہم کہتے ہیں یار میں غریبوں کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا، میں ان کے ساتھ، یعنی اب ایسا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ دینی اجتماعات میں بھی اگر غریب لوگ زیادہ جمع ہیں تو مالداروں کو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ نا، پھر تکبر کس شے کا نام ہے؟ واٹ از دا میننگ آف پراؤڈ؟ تکبر کا معنی ہی تو یہی ہے کہ بندہ کسی کو اپنے آپ سے ذلیل سمجھے، حق کمتر سمجھے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا۔ کبھی بھی دماغ میں یہ بات مت لائیے گا، یہ غیر مسلموں کا طریقہ تھا، بلکہ سچی بات ہے یہ تو شیطان کا طریقہ ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو کیا کیا تھا؟ اس نے ایک ہی تو جملہ کہا تھا، انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں۔ اور آج یہی تو کر رہے ہیں لوگ، میں بہتر ہوں، میں بنگلے والا ہوں، میں گاڑی والا ہوں، میں مالدار ہوں، میں جناب اتنا مشہور ہوں، میری اتنی عزت ہے، میں اس کے ساتھ کیسے بیٹھ جاؤں؟ تکبر اتنا برا گناہ ہے، یاد رکھیے، بہت سارے جرم ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، مگر اللہ کو تکبر کتنا سخت ناپسند ہے۔ ذرا سوچئے کہ شیطان نے زندگی میں ایک ہی بار تکبر کیا تھا، ونس ان اے لائف ٹائم، ساری عبادت برباد۔ شیطان کی عبادت کتنی تھی؟ شیطان پہلے سے تھوڑی مردود تھا، 40,000 سال اللہ کی عبادت کی ہے، جنت کا خزانچی تھا، مگر اللہ نے اپنے در سے اس کو مردود قرار دے دیا۔ اب جو روز یہ کرتا ہے، اس نے تو ایک بار کیا نا، جو روز یہ کر رہا ہے، اچھا کہتا نہیں، ہم کہتے نہیں کہ میں غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا، مگر کوئی بیٹھ جائے تو برا لگتا ہے۔ اپنی سواری میں کبھی بٹھایا ہم نے برابر میں، کبھی کھانے میں کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کریں۔ یعنی اگر میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ اندر اگر انفیکشن ہے، بیماری کا معلوم کرنا ہو تو پھر ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے نا کہ ہے بھی کہ نہیں۔ میں آپ کو ٹیسٹ، سمپل ٹیسٹ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کسی غریب کے ساتھ بیٹھنے میں تکلیف ہونا، سمجھ لو اندر انفیکشن ہے۔ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کسی غریب سے ہاتھ ملانے میں اگر تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو سلام لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اٹ مینس سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ، گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ارے بھائی، اچھا پھر علماء نے اس کا طریقہ بھی یہی بتایا کہ اگر کسی کو تکبر کا علاج کرنا ہے نا، عاجزی اختیار کرنی ہے، تو اس کو چاہیے غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، ان کو سلام میں پہل کرے، ان سے ہاتھ ملائے، ان سے معانقہ کرے۔ یہ تو میرے آقا کا طریقہ ہے، اور کیا قرآن کی تعلیم ہے۔ اور غیر مسلموں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں غریبوں کو دور کر دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ پلیز کبھی بھی یہ نہ اپنے اندر آنے دیں، نہ اپنے بچوں کے اندر آنے دیں۔ نیو جنریشن میں یہ زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، ملازمین کے ساتھ برتاؤ الگ ہو گیا ہے، بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے، کہتے ہوئے مزہ تو نہیں آ رہا، کہ اگر کوئی بندہ امیر ہو جائے نا یا مشہور ہو جائے تو اب وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو ڈس اون کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں کیسے بتاؤں کہ میرے چچا کا بیٹا رکشا چلاتا ہے۔ پہلے وہ خود بھی غریب علاقے میں رہتا تھا، اب پیسے والا ہو گیا، ڈیفینس میں آ گیا، کسی امیر علاقے میں آ گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ یار وہ والا رشتہ دار میرے قریب نہ ہے، لوگوں کو کیسے بتاؤں گا کہ یہ میرا کزن ہے یا میرا فلاں رشتہ دار ہے۔ کیا حرج ہے اس میں؟ اس میں کیوں دل پر بوجھ آ رہا ہے؟ بھائی میں بھی وہی تھا، اگر آج اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا تو کیا میں غریبوں سے ملنا چھوڑ کر دوں گا؟ اپنے رشتہ داروں کو ڈس اون، پرانے دوستوں سے نہیں ملتے، آئے کسی غریب علاقے سے تھے، ان غریب علاقے والے دوستوں کو چھوڑ دیا کہ نہیں یار اب میری تو سوسائٹی الگ ہو گئی، میرا اٹھنا بیٹھنا الگ ہو گیا، یہ میرے ساتھ کہاں چلیں گے؟ کبھی سوچا ان کے دل پر کتنا افسوس ہوتا ہوگا؟ میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو، غربت کے ساتھی، اور خاص طور پر جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت کے دوستوں کو کبھی نہ بھولیے گا۔ آج آپ مشہور ہو گئے، دنیا آپ کے آگے پیچھے ہے، یہ تو شہرت کی وجہ سے آئے ہیں، اس کو کیوں بھول گئے جب تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا وہ تمہارے ساتھ کھڑا تھا؟ ارے اس کی عزت زیادہ کرو،
جب میرے پاس مال و دولت کی کمی تھی اور کچھ دوست تھے, کچھ رشتے دار تھے جو میرے ساتھ تھے, اور آج اللہ نے نواز دیا, آج تو بہت سارے لوگ ساتھ ہیں. اس وقت کے لوگوں کو یاد کریں. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو. مجھے ان کی ایک بڑی پیاری ادا ہم نے سیکھی ان سے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. امیر اہل سنت آج بھی ان دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے شروع میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیا. وہ کہتے ہیں اس وقت تو لوگ ہی نہیں تھے. امیر اہل سنت خود موٹر سائیکل پر بس میں سفر کرتے تھے. کہتے ہیں اس وقت انہوں نے ہمیں ساتھ دیا. آج ان کے لیے 1000 آدمی گاڑی لے کر تیار کھڑا ہے کہ حضرت تھوڑا قدم رکھ دیں. کہتے ہیں یہ تو اور وقت ہے نا, وہ جو وقت تھا وہ مجھے یاد ہے اور ہم نے دیکھا ان کا انداز. تو اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, پرانے وقتوں کے دوستوں کو بھی, رشتہ داروں کو بھی, مددگاروں کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کبھی بھی یہ مت کیجئے گا کہ یار غریب کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں, یہی تو تکبر ہے. آگے سنیے اصحاب صفہ کی ایک اور فضیلت. اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں اور کیا فرمایا, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. ترجمہ کنز العرفان. اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام, تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. ہائے ہائے, قرآن سلام بھی دے رہا ہے اور ان پر رحمت کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ رب نے اپنی رحمت تمہارے لیے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے. یعنی کیا فرمایا کہ اے محبوب, یہ پاک لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے, جب یہ آپ کی خدمت میں آیا کریں نا, ان کی عزت افزائی کریں, ان کے ساتھ سلام میں پہل کریں اور انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ پاک نے فضل کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے بھی نبی پاک بہت کرم فرماتے تھے, پہلے بھی بڑی صحبت سے نوازتے تھے, مگر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو نبی پاک اصحاب صفہ کو اتنا قریب بٹھاتے تھے کہ ہمارے گھٹنے نبی پاک کے گھٹنوں سے ٹچ ہوتے تھے. یعنی پیارے آقا کا قرآن پر عمل دیکھیں. جب اللہ نے فرما دیا ہے محبوب یہ عبادت کرنے والے ہیں, یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, ان کو دور مت کریں, ان کو سلام دیں, ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں. اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان اصحاب صفہ کو اور قریب کرتے تھے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ایک اور مقام پر رب کریم نے اصحاب صفہ کی شان بیان کی. آپ دیکھیں یہ کیسے صابرین صحابہ ہیں. میں 2 آیتیں سنا چکا ہوں, اب تیسری آیت سنیے جن کا ذکر قرآن میں ہے, جن کے فضائل قرآن میں ہیں. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ. اللہ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا ہے, ان کے ساتھ اپنی جان کو مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کی رضا چاہتے ہیں, اور تیری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑے. اللہ اکبر. اب کیا فرمایا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اے محبوب خود کو اصحاب صفہ کے ساتھ مانوس رکھیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اپنی مقدس مبارک نگاہیں ان سے مت ہٹائیے. اللہ اکبر. نبی پاک کو قرآن حکم دے رہا ہے, رب حکم دے رہا ہے کہ اے محبوب انہیں نظروں میں رکھیے, ان پر اپنی نگاہ رحمت جاری رکھیے. صحاب صفہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. آج 1400 سال بعد والے ہم مسلمان کیا چاہتے ہیں کہ ایک نگاہ کرم پڑ جائے, ایک بار توجہ ہو جائے, ایک بار سرکار کی نگاہ پڑ گئی. وہ کہتے ہیں نا شاعر, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. میرے آقا کی نگاہ پڑنا, اٹھ گئی جس پہ رحمت پہ بخشا گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, پڑ گئی جس پہ محشر پہ بخشا گیا, رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ایک بار کسی پر نگاہ پڑ جائے اس کے کام بن جائیں. اصحاب صفہ کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے, محبوب ان سے نگاہیں نہیں ہٹانی ہیں, ان پر نگاہیں رکھنی ہیں, ان پر خاص توجہ رکھنی ہے. کاش اصحاب صفہ کے صدقے ہم گناہگاروں پر بھی کرم ہو جائے, ہم پر بھی ایک ایسی نگاہ پڑ جائے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, خوشا قسمت وہ دم بھر کو جو نظر زندگی بخشیں. خوشا قسمت وہ دم بھر کو نظر زندگی بخشیں, یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا. سبحان اللہ. اب یہاں ایک اور بات,
اصحاب صفہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محبوب خود کو اصحاب صفہ کے ساتھ مانوس رکھیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو کرم فرماتے تھے، اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہی اصحاب صفہ کے ساتھ ہو گیا، یعنی نبی پاک ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، کہیں جانا ہوتا تشریف لے جاتے، پھر آ کر وہیں تشریف فرما ہوتے تھے ہیں، اور جب تک اصحاب صفہ اٹھ کر نہیں جاتے تھے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بیٹھے رہتے، میرے آقا بھی کہیں نہیں جاتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، اصحاب صفہ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، مگر یہ جو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سن رہے ہیں ان سے محبت میں اور اضافہ ہو گیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے ساتھ نبی پاک کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مانوس ہو جائیں، اپنی نگاہوں میں انہیں رکھیں، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ چیز یاد رکھنی، اگر اللہ کی رحمتیں چاہیے نا تو یہ وصف ہے اصحاب صفہ۔ وائی دیر آر سو مچ سپیریئر؟ بیکاز وہ عبادت کرتے تھے صبح و شام، صبح و شام اللہ کو پکارتے تھے۔ میں اور آپ اب اپنے بارے میں سوچیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ غریب ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، مگر صبح و شام اللہ رسول کی باتیں ہیں، صبح و شام علم دین، صبح و شام عبادت۔ میرے پاس کپڑے بھی ہیں، گھر بھی ہیں، کھانا بھی ہے، پیسے بھی ہیں، اور نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہوں گے ہیں؟ نمازیں پڑھی بھی تو کوئی سنت پڑھنے کا ٹائم نہیں، نفل تو ویسے ہی نہیں پڑھتے، کتنی تلاوت کی ہم نے، کتنا اللہ کا ذکر کیا، وہ صبح و شام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس غربت کے عالم میں۔ اور میری سہولت کے اندر عبادتوں کا عالم کیا ہے ہم سب اپنے بارے میں جانتے۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ سوچیں، جو قرآن نہیں پڑھتے وہ سوچیں، جو اللہ رسول کا ذکر نہیں کرتے وہ سوچیں، اتنی آسان زندگی ہوتے ہوئے اور ان سے رب کیسا راضی۔ آپ انعام سمجھ رہے ہو؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا دنیا میں انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب ان کے ساتھ رہیے، ان پر اپنی نگاہ رکھیے، ان کو دور مت کیجیے۔ تو صبح و شام اللہ کی عبادت کرنے والوں سے رب راضی ہوتا ہے۔ مگر عبادت کے ساتھ ایک اور قرآن نے خوبصورت بات کی ہے جو بھی وہ بھی سیکھنی ہے مجھے اور آپ کو۔ کیا فرمایا؟ یریدون وجہہ، یہ عبادت تو کرتے ہیں مگر کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں عبادت اس لیے کروں کہ نمازی کہلاؤں، میں صدقہ خیرات اس لیے کروں کہ سخی کہلاؤں، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی عبادت نصیب فرمائے جو فقط رب کریم کی رضا کے لیے ہوں، اخلاص ہو اس میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، اپنے واقعات بیان کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کے واقعات بیان کرتے کہ ایک دن ایسا آیا کہ ہم اصحاب صفہ کے پاس پرانی چادریں ہوتی تھیں۔ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ اپنے شاگردوں کو سنا رہے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ کے حالات کیا ہوتے تھے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس پرانی چادریں ہوتی، انہی سے جسم کو ڈھانپتے تھے، اس کے علاوہ پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، پیٹھ سیدھی رکھنے کی مقدار، چند لقمے کھانے کے ملتے تھے اور اس کو بھی بعض اوقات عرصہ گزر جاتا تھا۔ ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور اوپر کس کر کپڑا لپیٹ لیا کرتے تھے۔ ایسی بھوک میں وقت گزارا ہے۔ ایک بار کہتے ہیں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز اصحاب صفہ اتنی بھوک میں تھے کہ ان میں سے کئی صحابہ شدت بھوک سے گرے اور گر کر بے ہوش ہو گئے۔ آپ بھوک کا عالم سوچیں کہ اچھا پھر اس میں ایک اور خوبصورت بات، کس عالم میں بے ہوش ہوئے؟ کیا کر رہے تھے بتائیے نا؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی بھوکے اتنے ہیں کہ کھڑا نہیں ہو جا رہا مگر نماز پھر بھی نہیں چھوڑ رہے، اور نماز کے عالم میں بے ہوش ہو گئے۔ اور ہمارا حال کیا؟ یار آج تھوڑا سا سر میں درد ہے، کل سے نماز پڑھ لوں گا، تھوڑا سا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس اگلے جمعے سے پڑھ لوں گا، بس یار آپ چلیں، میں بس بعد میں پڑھ لوں گا۔ بہانہ ڈھونڈتے ہیں یار نماز قضا کرنے کا۔ اور یہ ہے کہ جو بھوک سے برا حال ہے، شکوہ نہیں ہے کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کے صحابی ہیں، عبادت کرتے ہیں تیری، صبح و شام تجھے پکارتے، کھانا تو بھجوا دے، نہیں، راضی ہیں، مانگتے بھی نہیں ہیں کسی سے، بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کئی دن کا بھوکا تھا، مسجد نبی شریف کی طرف جا رہا تھا، اتنی بھوک تھی کہ بھوک کے سبب چکر آنے لگے، میں چکرا کر گر گیا، پھر اٹھا،
مسجد نبوی کی شریف کی طرف، پھر چکر آنے لگے، یوں ہی چکراتا رہا، گرتا رہا، اٹھتا رہا، مسجد نبوی پہنچا، یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، میرے آقا نے میرا چہرہ دیکھا، بھوک کے آثار دیکھے تو گھر سے سرید منگوایا، سرید کہتے ہیں شوربے کے اندر روٹیوں کے ٹکڑے ڈال کر یہ بنایا جاتا ہے، تو وہ منگوایا، اور مجھے کہا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، کہتے ہیں میں سب کو بلا کر لایا، سب کو میں نے کھلایا، مجھے حکم نہیں تھا، مجھے دوسروں کو کھلانے کا حکم تھا، میں نے سب کو کھلایا، جب اصحاب صفہ کھا چکے، وہ پیالہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، نبی پاک نے وہ پیالہ مبارک ہاتھوں میں لیا، اب اس کے صرف پیالے کے کنارے پہ تھوڑے سے ٹکڑے سرید کے بچے تھے، کہتے ہیں وہ انہوں نبی پاک نے اپنی مقدس انگلیوں سے جمع کیا، یہ مشکل سے ایک لقمہ بنا تھا، نبی پاک نے کہا اے ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، کہتے خدا کی قسم میں نے بسم اللہ پڑھ کے وہ ایک لقمہ کھایا تھا، حالانکہ کئی دن کا بھوکا تھا، اللہ کریم نے اس لقمے میں اتنی برکت دی کہ اس ایک لقمے سے ہی میرا پیٹ بھر گیا۔ اچھا یہ یقیناً نبی پاک کا معجزہ ہے، مگر ان کا تو صبر دیکھیں نا، ان کی خودداری بھی دیکھیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک بار میرا بھوک سے برا عالم، کئی دن سے کھایا نہیں تھا، پیٹ پیٹھ کے ساتھ لگ گیا تھا، تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کوئی قرآنی مسئلہ پوچھا، کہتے ہیں مسئلہ اس لیے پوچھنے گیا تھا مجھے دیکھیں، میری کنڈیشن دیکھیں اور سمجھ جائیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دیں، میں نے نہیں سوال کرنا، خودداری دیکھیں۔ اس عالم میں بعض صورتوں میں سوال کرنے کی اجازت مل جاتی ہے کہ بندہ اگر مر جائے گا کھانے کو ہی نہیں ہے تو کسی کو کہہ سکتا ہے کھانا کھلا دو، لیکن پھر خودداری دیکھے، کہتے ہیں میں نے قرآن کا مسئلہ پوچھا، کھانے کا نہیں کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے، ان کی یہ حالانکہ وہ بڑے سخی ہیں، مگر یا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر بھی جانتے ہوں کہ آج کہیں اور کی مہمانی ملنی ہے، آج کہیں اور کی دعوت ملنی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق کے پاس میں چلا گیا، ان سے بھی ایک مسئلہ پوچھا، سوچا جواب دیتے دیتے مجھے بھی دیکھیں گے، میری حالت دیکھیں گے، میری بھوک دیکھیں گے، مجھے کھانا کھلا دیں گے۔ حضرت عمر نے بھی مسئلہ بتایا اور تشریف لے گئے۔ کہتے میں حیران ہو گیا۔ بہرحال اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہتے سبحان اللہ، میرے آقا تو دل کے حالات بھی جانتے ہیں نا۔ جب نبی پاک کے پاس گیا تو آقا نے دیکھ لیا کہ میں بہت شدید بھوک میں ہوں، پیارے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اپنے گھر پہ معلومات کی کچھ کھانے کو ہے۔ اب دیکھیں یہ دوسرا تیسرا واقعہ ہے، ایک باری میں نبی پاک نے گھر پہ معلوم کیا تو کچھ کھانے کو نہیں تھا، جو پہلا واقعہ میں نے سنایا تو اس میں دعا کی تو اللہ کریم نے کھانے کا انتظام فرمایا۔ دوسرے واقعے میں نبی پاک نے سرید منگوائی، سب اصحاب صفہ کو کھلایا، سیدنا ابو ہریرہ کو ایک ہی نوالا ملا، اللہ نے اس ایک نوالے سے ان کا پیٹ بھر دیا۔ تیسرا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو نبی پاک نے اپنے گھر پہ پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو، تو کہا ابھی ایک صحابی رسول دودھ کا پیالہ دے کر گئے ہیں۔ میرے آقا نے کہا اے ابو ہریرہ سارے ہی اصحاب صفہ کو لے آؤ۔ اچھا، کہتے میں حیران، اتنی مجھے بھوک لگی ہے، پیالہ ایک دودھ کا ہے، 70 صحابہ کیسے پئیں گے؟ لیکن حکم تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہتے میں لے آیا۔ اچھا، یہ کبھی کبھی ہمیں اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہوئی ہوگی کہ ہمیں شدید بھوک لگی ہو اور ہمیں ہی کوئی کھڑا کر دے کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، بندہ کہ پہلے مجھے بھوک لگی ہے میں دوسروں کو کھلاؤں، خود کب کھاؤں گا؟ اچھا، ہمیں تو یہ پتا ہوتا کہ بریانی کی دیگ ہے، کھلانے کے بعد مجھے بھی مل جائے گی، مگر یہاں تو وہ ایک پیالہ دیکھ رہے تھے۔ تو اب نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ سب کو پلاؤ، پلانے کی ذمہ داری بھی انہیں دے دی۔ اب سارے ہی صحابہ کو بھوک لگی تھی، ایک ایک کر کے صحابی بسم اللہ پڑھتے اور پیٹ بھر کر دودھ پیتے۔ کہتے ایک نے پیا، دو نے پیا، تین نے پیا، 70 صحابہ نے دودھ پی لیا۔ کہتے پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اب نبی پاک کہتے ہیں اے عبداللہ، اے ابو ہریرہ، اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا ہوں، ایسا کرو بسم اللہ پڑھ کے پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، وہ تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا رچ کے دودھ پیا۔ پھر آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے پھر پیالہ منہ سے لگایا اور پیا۔ کہتے ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے پیتا رہا، آخر میں نے کہا حضور بس اب جگہ نہیں ہے۔ اب نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھی اور جو جتنا بھی دودھ تھا میرے آقا نے اسے نوش فرما لیا۔ اچھا، یہاں سخاوت مصطفیٰ، یہاں نبی پاک کا معجزہ، وہ تو ڈسکس کرتا ہوں میں، ہم نے کئی بار کیا ہے۔ ایک اور خوبصورت بات سیکھنی ہے، پیارے آقا نے کب پیا؟ 71 لوگوں کو پلا کر پھر نبی پاک نے دودھ پیا۔ یہ بھی تو پیارے آقا کی کیسی مہمان نوازی ہے۔ سیکھنے کو یہ بھی ملا، سنت یہ ہے کہ ساقی سب سے آخر میں پیتا ہے،
پانی پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے، یہ بھی ادب ہے. تو بہرحال اب یہاں کیا سیکھنے کو ملا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت نبی پاک کا معجزہ ہے. اسی بات کو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں لکھا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو حضرت ابو ہریرہ سے کوسچن کر لیا. آپ کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ؟ تھا وہ کیسا جام شیر؟ شیر کہتے ہیں فارسی زبان میں دودھ کو، پیالہ جام. کہتے ہیں اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ؟ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. وہ کیسا پیالہ تھا کہ 70 صحابہ نے دودھ پیا اور سب کا پیٹ بھر گیا. مگر اگین نبی پاک کا معجزہ کمال. مگر اصحاب صفہ کا صبر کیسا ہے، اصحاب صفہ کی غربت کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملے. اور ایک اور خاص بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو آج کے دور میں بہت پھیل گئی ہے، کہ خودداری. حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے. حضرت عمر فاروق سے کہا نہیں کہ حضور میں بہت بھوکا ہوں، کھانا کھلائیے، میں دین کے لیے قربانی دے رہا ہوں. نو. اور آج چھوٹی چھوٹی بات پر بندہ کسی کے پاس جا رہا ہے، سوال کر رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے. حدیثوں میں اسے انگارہ قرار دیا گیا. یاد رکھیے نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ اوپر والا ہاتھ برکت والا ہوتا ہے. جس کا ہاتھ مانگنے والا بن گیا نا، پھر وہ مانگنے والا ہی رہ جاتا ہے، بیچارے کی عادت ہی پڑ جاتی ہے. زندگی کا اصول بنا لیں. اللہ پاک مجھ پر اور آپ پر کبھی ایسی نوبت نہ لائے. لیکن اگر کوئی ٹف ٹائم آ جائے نا، تو میں جانوں میرا رب جانے. میرے رب کے خزانے تھوڑی معاذ اللہ ختم ہو گئے جو میں دنیا والوں کے پاس جاؤں. دنیا والے دیتے نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. ہاں وہ کریم فرماتا ہے مانگو میں دوں گا، ادعونی استجب لکم. اور مزے کی بات دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں جو جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے، اور دنیا والوں کے سامنے جو جتنا مانگتا ہے لوگ اس کو اتنا ہی ڈس لائک کرتے ہیں. کیوں جاؤں میں دنیا کے کسی بندے کے پاس؟ ایک دو بار کے بعد تو فون بھی بلاک ہو جاتا ہے، یار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی. نہیں، میں جانوں میرا رب جانے. اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کو دے گا. خوددار بن جائے. اچھا پھر اس شخصیت کا، اس بندے کا امیج بھی خراب ہو جاتا ہے جو بار بار مانگتے رہتے ہیں نا. اچھا بندے کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یار ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، بس مانگنا ہے، کام نہیں کرنا ہے. نہیں، آپ اگر مانگنے والی سائڈ پہ آ گئے نا، آپ کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے. ہمت کر کے، کچھ بھی کر کے، کام کر کے کمائے. اللہ ایسی غیب سے مدد کرے گا. ہم نے دیکھا یار چھوٹی ریڑھی لگاتے تھے، آج بڑی بڑی دکانیں ہو گئی ان کی، کیونکہ انہوں نے کام کی طرف توجہ دی، مانگنے کے لیے نہیں گئے. اور ہٹے کٹے آج روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں. اور ان پروفیشنل لوگوں کی وجہ سے ضرورت مند مارے گئے. ہمارے امیر اہل سنت تو کئی بار سمجھاتے ہیں کہ جب بھی آپ نے مدد کرنی ہو آپ خود تلاش کریں. سفید پوش انسان، غیرت مند انسان کبھی مانگے گا نہیں، پریشان ضرور ہوگا، جا کے ہیلپ کر دے. لیکن جو مانگنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اللہ کرے میری بات ان تک پہنچے کہ یہ آپ کو اس مصیبت سے نکلنے نہیں دے گا. یہ انگارہ فرمایا حدیثوں میں. حضرت ابو ہریرہ جیسی پوزیشن تو کسی کی بھی نہیں آئی یار، کہ کئی دن کھانا ہی نہیں کھایا انہوں نے، پھر بھی زبان سے یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا کھلا دیں. آج ان کا ذکر کر رہے ہیں نا ہم، کتنے ادب کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خودداری کا ہمیں حصہ مل جائے. ہاں اپنے پرابلم دنیا والوں کو بتانے سے حل نہیں ہوتے، الٹا صبر کا ثواب بھی چلا جاتا ہے. میں نے بہت پہلے ایک بیان میں بات کہی تھی، چلے دوبارہ کر دیتا ہوں، شاید کسی کو کام آ جائے. کبھی بھی زندگی میں اپنا پرابلم ہے نا دنیا والوں کو نہ بتایا کریں. آپ پرابلم بتاتے ہیں نا، مدد نہیں کرتے، مگر ہمارے جانے کے بعد ہمارا ہی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. آیا تھا میرے پاس، فلاں مشکل میں ہے، فلاں اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے، مدد مانگنے آیا تھا، مسئلہ حل بھی نہیں کیا اور دوسروں کو بتانا بھی شروع کیا. کیوں بتاؤں میں کسی کو؟ دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، یاد کر لو، دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے نا، التجا کرنی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کرے نا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ الحمدللہ خودداری نصیب فرما دے. شکر کیا کرے. ایک بار محدث اعظم پاکستان
دیکھیں اللہ والے کیسے ہوتے تھے, دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا, اللہ سے چاہیے ہوتا تھا. ایک مرتبہ اتنی بڑی عظیم ہستی ہیں, محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کہیں محفل پر بیان کرنے کے لیے تشریف لے گئے, گھر والے غریب لوگ تھے, آپ نے ان کے یہاں بیان فرمایا. بیان ختم ہونے کے بعد واپسی پر بجائے یہ کہ گھر والے کچھ نذرانہ پیش کرتے, محدث اعظم پاکستان نے ان کو رقم پیش کی. تو کہتے ہیں حضرت ہمیں کیوں شرمندہ کر رہے ہیں, آپ ہمارے گھر بیان کرنے آئے. تو آپ نے کیا فرمایا, رقم تو میں تمہارے لیے شکریہ کے طور پر ادا کر رہا ہوں کہ تم نے مجھے اللہ پاک اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرنے کا موقع دیا ہے. دنیا والوں سے نہیں لینا, اللہ سے لینا. اپنی نیکیوں کی جزا ہم نے رب سے لینی ہے, دنیا نے کیا دینا ہے. اور اگر دنیا والوں سے جزا لینی ہے تو پھر ایسا نہ ہو آخرت کا ثواب ختم ہو جائے. تو عبادتوں میں, نیکیوں میں بھی لوگوں سے نہیں, اللہ سے جزا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. دنیا کی چیزیں تو ویسے ہی اللہ نے دے دینی ہیں, جو میرے نصیب میں رزق ہے وہ کہیں نہیں جائے گا. میں کیوں دوسرے کے مال پہ نظر رکھتا ہوں. کچھ لوگ آلویز دوسرے کے مال پہ نظر رکھتے ہیں, یار اس سے کچھ مل جائے گا, اس سے کچھ مل جائے گا, اس سے قرضہ مل جائے گا, اس سے نوکری مل جائے گی, اس سے کاروبار مل جائے گا. نہیں یار, اللہ نے دینا ہے. اگر میرے نصیب میں تو خود چل کر آ کر مجھے کاروبار دے دے گا. میں نے اس طرح دوسروں کے بال پر نظر نہیں رکھنی ہے. اور جب لوگ دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں نا تو اپنی نعمتیں کم نظر آنے لگ جاتی ہیں, ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. ڈی مورلائز نہیں ہونا ہے. مجھے اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. ایک فارمولہ کئی بار بیان ہوا کہ زندگی کے ایک اصول بنا لیں, نیمتوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں, نیکیوں میں اپنے سے آگے کو دیکھیں. ہم نے اس کو الٹا کر دیا ہے, ہم نیکیوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھتے ہیں. میں 2 نمازیں قضا کرتا ہوں نا, یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. یار آپ اس سے کیوں کمپیئر کر رہے ہو؟ تہجد گزار سے کمپیئر کرو نا, کہ آپ کی 5 نمازیں پوری نہیں ہیں, اگلا تہجد بھی پڑھ رہا ہے. آپ پورے سال میں 1 قرآن ختم مشکل سے کرتے ہو, وہ روز تلاوت کر رہا ہے. کمپیئر ٹو دا موسٹ, جو زیادہ عبادت گزار ہے, ہم اس سے نہیں کر رہے. اچھا, مالداری میں ہم اپنے سے آگے والوں کو دیکھ کے پریشان, اتنی بڑی گاڑی لے لی, نیا موبائل لے لیا, بڑا بنگلہ بنا لیا. اللہ کے بندے, جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس سے نیچے بہت سارے لوگ رہتے ہیں, جھونپڑیوں میں لوگ رہ رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کو شروع میں بیان میں بتایا نا کہ ICU میں ہمارے ایک جاننے والے اس وقت ہیں. میں اور آپ اس مسجد میں بیٹھے, یہی اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم اس وقت ہاسپٹل میں نہیں ہیں, ہاسپٹل کے بیڈ پر نہیں ہیں. تو دیکھیں نا, نعمتیں نہیں ہیں لوگوں کے پاس. جب یہ سوچتا ہے انسان تو بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کتنا خوشحال رکھا ہے. تو پلیز اگر زندگی کا سکھ چاہیے تو یہ فارمولہ یاد کر لیں, نعمتوں میں اپنے سے کمتر دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں. تو انشاءاللہ صبر بھی آ جائے گا اور اللہ کی رضا پر ہم راضی بھی رہیں گے. دوستو, آپ نے بیان کو سنا, اصحاب صفہ کے فضائل سماعت کیے, ان کے اسٹیٹس, ان کا مرتبہ کیا ہے وہ بھی آپ نے سماعت کیے. دوستو, اس بیان سے آپ کو کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملا ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے. اور اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے, اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.